کیا بروز قیامت اعمال ترازو میں تولے جائیں گے؟ جی ہاں، تولتے تو ترازو میں ہی ہیں. اب ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے ہماری فہم کے حساب سے، کیونکہ ہمیشہ سے چیزیں ترازو میں تلتی رہی ہیں. تو اب ہمیں وہ بات کی گئی ہے جو ہمارے مینٹل لیول کے مطابق ہو. تو ہمیں بتایا گیا کہ ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک میں برائیاں. تو نیکیوں والا پلڑا اگر جھک گیا تو جنتی ہے، برائیوں والا پلڑا اگر جھک گیا تو کیا ہے؟ جہنمی. تو اس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی برائی کرے تو لازمی جہنم میں جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے کوئی نیکی کر لے تو لازمی جنت میں جائے گا، بلکہ پلس مائنس ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہمیں سمجھانے کے لیے اب آخرت کا ترازو کیسا ہوگا، وہ اللہ کیسے تولیں گے. آج ترازو کتنی قسم کے آ گئے ہیں نا. ڈیجیٹل ترازو پرانے زمانے میں لے جا کے کسی کو دکھا دو تو حیران ہوگا، یہ کیسے، یہ تو نمبر لکھ کے آ رہے ہیں بھائی. تو ہمیں ہماری فہم کے مطابق آخرت کی چیزوں کو سمجھایا گیا ہے. حقیقت اس کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہاں کیسے ہوگا. تو ہمیں جو فوکس کرنا ہے وہ اس کو فوکس نہیں کرنا کہ وہ ترازو کا ڈیزائن کیسا ہوگا. ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا برائیوں کا بھاری ہے. جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں رات کے آخری حصے میں، اور کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے توبہ قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی دوں. اب احمق اور بیوقوف لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جب اللہ آسمان پہ آتا ہے تو عرش پہ کون ہوتا ہے پھر؟ ہے بھائی، پھر دنیا میں ہر ملک میں رات کا آخری حصہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں چل رہا ہوتا؟ بھائی زمین تو گول ہے نا. ابھی یہاں جمعے کی نماز کا ٹائم ہے تو ہو سکتا ہے امریکہ میں رات کا تہجد کا ٹائم چل رہا ہو، تو اللہ وہاں آخری حصے میں ہے، تو یہ تو ہر وقت ہی آتا رہتا ہے. تو یہ احمق اور بیوقوف لوگ اس طرح کی بحث میں پڑھتے ہیں. عقل مند کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمیں بتایا گیا ہے کہ رات کو جو اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے وہ کسی اور وقت پہ نہیں ہوتی. تو وہ یعنی عقل مند لوگ رات کو اٹھیں گے اور یہ یقین کر لیں گے کہ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے ہماری پکار کو سننے کے لیے انتظار میں ہے. لہذا جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کو رات کے آخری حصے میں پکارو. اور بیوقوف اس بحث میں لگے گا کہ اللہ وہاں آتا ہے تو وہاں کون ہوتا ہے پھر؟ وہ بھائی وہ اللہ ہے، وہ مخلوق تھوڑی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں ہماری فہم کے حساب سے چیزوں کو سمجھایا گیا ہے. تو مقصد جو چیز ہے نا جو شریعت چاہ رہی ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ تہجد پڑھ لیا کرو، اللہ سے رات کے آخری حصے میں دعائیں مانگ لیا کرو. وہ شب قدر میں بھی یہ بڑے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے. بھائی 27ویں رات یہاں سعودی عرب میں کوئی اور ہے، یہاں کوئی اور ہے، تو 27ویں رات سچی مچی کی کون سی ہے؟ اور بھائی آپ کی جو 27ویں رات ہے شریعت کے حکام آپ کے لیے اسی وقت ہیں، تو ساری رحمتیں اسی وقت ہوں گی جو آپ کی رات ہوگی. سمجھتے ہو؟ بہت سے ملکوں میں تو رات ہی نہیں ہوتی اس وقت.